السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام مشعل راہ لے کر میں طاہرہ رباب، آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ چینل ہدایت ٹی وی سے حاضر خدمت ہوں۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنے قرب کی حدت اور وہ نور عطا فرمائے جس سے ہم توفیق کے الہی کے اہل ہو سکیں اور اپنی منزل کو کامیابی سے اس مقام تک پہنچا سکیں جہاں پر میرے پروردگار عالم نے ہمیں پہنچانے کا مقصد اور ہر چیز بتا کے بھیجا ہے، اور بتایا بھی، اور اس کے بعد 1,24,000 ہمیں ہدایت کے لیے بار بار بتاتے رہے اپنی کتاب مقدس میں بھی کہ یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، آئیے کہ مل جل کر ہم اس اپنے خوبصورت سلسلے سے، اپنے اس خوبصورت وسیلے سے جو پروردگار عالم نے اپنی حکمتوں کے اس دائرے میں ہمیں عطا کیا، جس میں رہ کر ہم اپنے خدائے بزرگ برتر کی ہر اس نعمت سے شعور کے ساتھ مستفید بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اپنے انجام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور آج کل ہمارے ایام فاطمیہ ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو ان کی رحلت کے ساتھ منسلک ہیں یہ دن، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اس شعور کو بھی آپ کے حضور میں ضرور پیش کروں کہ یہ سلسلہ ہے کیا، یہ غم کا منانا، یہ درد کا سلسلہ، اور وہ ان کے اذیتوں کو سہنے کا سلسلہ، یہ سب کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم آپ کی پوری محبتوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو اگر آپ سپورٹ کریں تو آپ کو پروردگار عالم اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور ہم اس سے بہتر بھی اپنی کاوشوں کو آپ کے حضور میں پیش کرنے کے اہل ہو سکیں گے۔ تو عرض کرتی ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فاطر السماوات والارض۔ آپ نے یہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، سنی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو میرا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عربی زبان کے ان الفاظ کے ساتھ ایسی بھول بھلیوں میں لے جاؤں کہ جس کا ذکر تو ہم کرتے رہیں، پڑھتے تو رہیں کہ ایسا ایسا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ بھی نہ آئے کہ ایسا کیوں ہے، اس کے ہونے کا اصل مقصد کیا ہے، اس کو کیوں میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ میں زندگی کے دوہرائے پہ وہاں کھڑا ہوں جہاں پہ مجھے خدائے بزرگ و برتر کی ہدایت سامنے ہے کہ اے میرے حبیب، لے آیات لقوم یعقلون، یہ تو نشانیاں ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یہ تو نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے، یہ تو نشانیاں ہیں فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے کچھ حاصل نہیں کیا تو نہ میں عاقل ہوں، نہ میں مفکر ہوں۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو، ہر ایک کو، اس تحقیق کی منزل میں جانے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ یہ آج کا سب سے اہم پوائنٹ ہے جس کو مد نظر رکھیے کہ میں نے یہ آپ لوگوں کو، میں پہچانوانا چاہتا تھا اپنی ذات کو، تو تمہاری خلقت کا مقصد میری ذات کی پہچان ہے، عرفان الہی۔ میں آگے بھی کسی گفتگو میں ذکر کر چکی ہوں، لیکن اس کی تفصیل کے ساتھ جب آگے بڑھوں گی تو یقیناً آپ کو اس میں سے شعور کی وہ کرنیں ضرور نصیب ہوں گی جو آپ کی ذہنی سطح کو پروردگار عالم کے انوار کی سمجھ بوجھ عطا کرے گا۔ آپ اور ہم سب ایک زندگی، وہ زندگی ہیں جو مسلسل رواں ہے، جو پروردگار عالم نے اس زمین پر بھیجا، بلندیوں سے زمین پر۔ میں کسی کے لیے ایک استخارہ کر رہی تھی تو بڑا خوبصورت سا جواب آیا، وہ پریشان حالی تھی، اس کا وہ سلسلہ سوال کیا گیا کہ کیا ہوگا کسی بچے کا، تو پروردگار عالم کی یہ بات بیچ میں وہ آیت میرے سامنے آ گئی، تو مجھے چاہا میں نے کہ آپ کے حضور میں آپ کو گوش گزار کروں۔ تو اس میں جواب یہ تھا کہ سب اللہ کا مال ہے، سب مال اس کا اپنا ہے۔ اب دیکھیے، یہ پروردگار عالم نے اتنی بڑی بات کی ہے جو ہم کبھی بھی رک کر، ٹھہر کر، غور کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، ہم نے کبھی کوشش کی کسی بات کو سمجھنے کی؟
ہمیں تو یہ پتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو رٹنا ہے. ہم نے آج اتنے سپارے پڑھے ہیں، اتنے قرآن پڑھے، یہ بھی ہم ذکر کرتے ہی رہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ سوچ و فکر اور تدبر کرنے کے لیے کہا ہے. جب آپ پڑھیں گے تو یہ نہیں کہ میں نے پڑھ کے چھوڑ دینا ہے، بلکہ وہ پڑھنا نہیں ہے آپ کے لیے کارآمد. آپ کے لیے کارآمد ہے اس کے اندر کے نوادرات کو نکالنا، اس کے اندر کے خزینوں سے متعارف ہونا. اس کی ذات نے قیامت تک کے لیے پورے یونیورس میں، کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے ہم ایسی چیزوں پہ ریسرچ نہیں کرتے. کچھ تو ہمارے جو ماحول بنے ہوئے گھروں کے، اپنی محفلوں کے بعض ہوں گے، جمعے کے تقریریں ہوں گی خطبوں میں، یا ممبروں پہ باتیں ہوں گی، تو ہم نے کبھی بھی فکر نہیں دی ہے عوام کو. ہم نے ایک رٹا رٹایا میٹر ہے جو ان کو دے دیتے ہیں، اسی لیے وہ بھی علم اور شعور کی اس منزل پر نہیں آ پاتے جو دراصل یہ کتاب خدا ہم تک پہنچانے کے لیے ہم سے مخاطب ہے اور چاہ رہی ہے. خدا ہم سے مخاطب ہے. میرے پیاروں، اسی کی تخلیق ہے، ہم سب کچھ اسی کا ہے، شر بھی اسی کا ہے اور خیر بھی اسی کی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ زحمت گوارا ہی نہیں کی کہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اپنی زندگی میں اپنی ذات روشن ہو جائے، خدائے بزرگ و برتر کے نظام کی سمجھ آ جائے. اور جب آپ نظام کو سمجھ لیتے ہیں، اور وہ اس صورت میں سمجھیں گے آپ جب آپ یہ جان جائیں گے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. آپ خلق ہوئے ہیں پہچان کے لیے، خدائے بزرگ و برتر کی ذات کی شناخت کے لیے. اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو بار بار ہر موقع پر ہر دور میں ایک نہ ایک نمائندہ، ایک نہ ایک ہدایتی دے دیا جاتا ہے. اب جب ایک بات یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ نبی ہے، وہ معصوم ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اسے، یہ آپ کا میٹر نہیں ہے جن میں آپ الجھے ہیں. یہ جو آپ نے تکرار دن رات دنیا نے ایک دوسرے کے ساتھ شروع کر رکھی ہے، نہیں نہیں میرے خیال میں تو یہ ہے، اس کے خیال میں وہ ہے، آپ کے خیال یا اس کا خیال کائنات کے اس نظام کو رواں کرنے کا حامل نہیں ہے، بلکہ اس نظام کو چلانے والا وہ خالق کل ہے کہ جو ہر پہلو کو جانتا اور سمجھتا ہے. اب یہاں پہ ایک رسالت مآب کی ذات جو آتی ہے تو ہمیں جو عقیدت اور محبت یا جو کیوں بتایا جاتا ہے کہ ادھر رجوع کرو، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے. حالانکہ جب میں کبھی عیسائی محفلوں میں بھی اپنی گفتگو کا بلائے جاتی ہوں تو جائیں تو بات کرتے ہیں، تو وہ اکثریت کا یہی بیان ہوا کرتا ہے کہ یہ ہمارے نبی نے، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے علاوہ تمہارے پاس کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں. یقیناً حتماً یہی تھا، لیکن وہ اس وقت کی بات تھی جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے. اور میسج دے رہے، دیکھیے یہ بہت اہم نقطہ ہے. جب وہ موجود تھے، جب ان کا حال تھا، جب ان کا عالم تھا، تو وہ خدا کی کتاب اور پیغام جو وہ لے کر آئے تھے وہ وہی ویلڈ تھا، اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. یہ ہے آپ کے لیے بھی وہ ہدایت. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور فرما ہوئے تو اس وقت وہ چیزیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی وہ بھی ہمیں اسی میں ساتھ میں تعلیم دی گئی. چاہے جناب موسیٰ لے آئے، داؤد لے آئے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ سارا کچھ پورے کا پورا کانسیپٹ پروردگار عالم کا اپنے نمائندوں کو عطا کیا گیا، ودیت کیا گیا اس کی مخلوق کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے عطا کیا گیا. اب جب اس کی مخلوق کو کہیں بھی کسی دور میں بھی کسی حال میں بھی جب ایک نمائندہ ملا تو اس نے اس کی سیرت کو دیکھا، اس نے ان کو اچھے کے لیے سمجھایا، جھوٹ نہیں بولنے، دھوکے نہیں دینے، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور دوسرے کی تکلیف میں اپنی راحت کو چھوڑ دینا اور دوسری کی تکلیف کو سنبھالے. اور آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں پاگل ہوں اس کے لیے ایسا کر دوں، ہم پاگل ہیں، ہمارا اپنا ہوتا ہے یہ کام، ہماری اپنی ضرورتیں ہیں. یہ آج کا اتنا پختہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اس ہدایت کی جو راہ ہے اس پر چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم بشریت کے لبادے میں ہیں اور ہم جانتے ہی نہیں کہ روحانیت کیا ہے، روح کیا ہے اور بشر کیا ہے. اب مجھے اتفاق ہوتا ہے بہت، ایک کلام ایسا تھا جو کسی
شاعروں کا گروپ تھا، اس میں ڈالا، نہیں کلام نہیں تھا بلکہ ایک قول تھا کہ جو آپ اگر جو اپنی نیکی کو چھپاتا ہے وہ اپنے درجات بلند کرتا ہے، اور اگر جب وہ دوسروں کے عیب چھپاتا ہے تو وہ اس کے صاحب ایمان اور مقرب خدا ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اب اس میں سے دنیا اس مقام پر آ چکی ہے کہ ایک ساتھ کہنے لگے لیکن یہ تو درگزر کیسے کر دیں، چھوڑ کیسے دیں، ہم معاف کیسے کر دیں؟ میں نے کہا کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں ستار الیوم ہوں اور تم بھی میری اس صفت کو اپناؤ، لیکن فلاں ایسے کر فلاں، یہ ہے وہ ہمارا ایک پوائنٹ جس پہ ہم دوسرے کو اتنا برا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ یا کوئی صورت وہ نظر نہیں آتی کہ جس سے ہم درگزر کر سکیں، دوسرے کو معاف کر سکیں۔ ہم جب تک دوسروں کے عیوب نکال کر دنیا میں اس کو ذلیل، اپنی سوچ سے ذلیل و خوار نہ کر لیں، ہمیں چین نہیں آتا، کیونکہ ہمارے نفس کا وہ خواہشات کا جو انرجی کا ایک نقطہ ہے، اس کو ہم نے اتنا تنومند بنا رکھا ہے کہ اب وہی اچھلتا ہے، وہی پھیلتا ہے، وہی ہمیں اس منفی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ہدایت ہمارے قریب نہیں آتی۔ ہماری ہدایت کیسے قریب آئے گی؟ جب ہم اپنی ذات کو پروردگار عالم کی وہ تخلیق سمجھیں گے جو کہ معرفت الہی کے لیے پیدا کی، معرفت الہی کے لیے کائنات بنی ہے، معرفت الہی کے لیے کل وجود اپنی اس تشکیل میں آنے کے بعد جب رواں ہوئے تو 1,24,000 کی ضرورت پڑی۔ معرفت الہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی شناخت، اللہ کو نہیں پہچانا تو آپ نے زندگی کو ضائع کیا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، رٹے رٹائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزار کتابیں کھول لی ہیں، میں اس مسلک کا ہوں، میرے مسلک میں یہ لکھا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرے مسلک میں یہ لکھا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے میں، اور 72-73 مسلک بنا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب درست ہے؟ یہ جتنے بھی مسلک پیدا کیے جا رہے ہیں اور 72-73 تک ہم پہنچ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی کبریا کی وہ بات ہے؟ قطعاً نہیں۔ عقل سے، فکر سے، شعور سے اپنے خدا کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار عالم آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی اپنی سوچ کے دائرے بنا کے ان کو حاوی کرو دوسرے کے اوپر، آپ دوسرے پر حاوی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر ایک راستہ نظر آتا ہے، ملتا ہے، تو آپ کو اپنے راستے کو اتنا پختہ اور روشن بنانا ہے اور منزل کو تلاش کرنا ہے کہ آپ اس مقام پر خوشنود ہو کر پہنچ جاؤ اور لوگ دیکھتے رہے، اشارے کرتے رہے، مثالیں دیتے رہے کہ یہ تو خدا کو پا گیا، اس نے کیسے پایا؟ آپ کا عمل ان کو اس طرف راغب کرے کہ وہ بھی تلاش کردگار اور معرفت الہی میں اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیں۔ پروردگار عالم نے بڑا خوبصورت نظام میرے عزیزوں بنایا ہے۔ اپنی کائنات کو سمجھیے، اپنی ذات کو سمجھیے، اپنے کردار کو سمجھیے، اپنے مقام کو سمجھیے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جس کا آپ کو پتہ تک نہیں ہے کہ میرا اگلا لمحہ میرے پاس ہے بھی یا نہیں۔ سوچئے کہ یہ زندگی کا لمحہ جو آپ کے پاس ہے، یہی آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، یہی لمحہ ہے۔ اگر اس میں وسعت ملتی چلی جا رہی ہے تو اپنے خدا کا شکر ادا کیجئے اور اس منزل کو تمام کیجئے، وہ کام کیجئے جس کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے۔ روحانیت اور بشریت کا اس لیے چولی دامن کا ساتھ ہے کہ کوئی بھی بشریت میں چل ہی نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ روحانیت کا ادراک حاصل نہ کر لے، جب تک اس کو روحانیت کی سمجھ نہ آ جائے، جب تک اس کے پاس روحانیت کے وجود کا کمال نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی زندگی پرسکون گزار نہیں سکتا ہے، کبھی بھی چین سے جی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس قدر بے خبر ہے روحانیت سے، حالانکہ بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ ڈگریاں اور ماسٹرز اور فلان اور یہ ہم اتنے کیے ہیں اور ہم نے یہ اتنے کیے ہیں، لیکن ان کی سوچ و فکر جو اصل ہے وہ ایک چھوٹے سے 2 سال کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے، بالکل فارغ۔ تو یہ آپ کو قدرت نے اس لیے نہیں دیا زندگی کا خوبصورت تحفہ کہ آپ اس کو غارت کر دیں، آپ اس کو ختم کر دیں، آپ اس سے اتنے
لا تعلق ہو جائیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف دنیا باقی رہ جائے. اور واقعی میں لوگ کہتے ہیں لیکن حقیقت تو یہی ہے نا، دنیا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. یہ بہت اہم نقطہ آپ کے حضور میں جو کلیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے. حقیقت آپ اس نور کو جو لے کے ذات میں آئے ہیں وہ ہے جس نے لوٹ کر واپس چلے جانا ہے. اور ہم دن رات یہی بولتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کر تیری ہی طرف جانا ہے. اب لوٹ کر جس کی طرف جانا ہے وہ کون ہے؟ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو کہہ رہے ہیں، اس خدا کو کہہ رہے ہیں جسے ہمیں خلق کیا ہے، جسے ہمیں زمین پر بھیجا ہے. تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ جب میں نے اس کے پاس واپس جانا ہے اور میں وہی خود دن رات اقرار کر رہا ہوں کہ ہم تیری طرف سے آئے اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو اپنے مرکز کو آپ کیسے بھول گئے؟ اپنے نشان کو آپ کیسے بھول گئے؟ اپنی پوری کائنات کو آپ نے کیسے فراموش کر دیا؟ ایک مٹی کے بدن میں کچھ عرصے کے لیے آپ کو اس نور الہی کو، امر ربی کو داخل کیا گیا کہ میں نے آدم کا پتلا بنایا تو اذا نفخت من روحی، میں نے اپنی روح کو اس میں ڈال دیا. تو روح پروردگار ذات میں ہے، یعنی امر ربی. امر ہے ہمیشہ رہنے والی چیز. امر حکم کو بھی کہتے ہیں، لیکن امر کے معنی یہاں پہ اس زمرے میں یہی آتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی پاتے ہیں، یعنی جو ابدی زندگی ہوتی ہے. تو ہم لوگ ابدی زندگی ساتھ میں ہمارے پاس ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے لیے راحت کا سلسلہ بنانا ہے یا اذیت کا سلسلہ. کہیں سجین ہے، کہیں فردوس ہے، کہیں عدن ہے، کہیں یہ سارے جہنم کہلاتا ہے وہ مصیبت کا سلسلہ. تو اپنے آپ کو سمجھیے کہ جو مجھے یہ بتایا اور دیا گیا ہے، میں عالم بشریت میں اس کو سمجھوں گا تو ہی عالم روحانیت میں اس مقام کو اپروچ کر سکوں گا جس کے لیے مجھے خلق کیا گیا تھا، جس کے لیے مجھے خلقت کی نعمت عطا کی گئی تھی، جس کے لیے میری زندگی ایک اتنے خوبصورت پروسیس سے گزری. اور یقین کیجئے وہ لوگ جو آج یا کسی بھی دور میں ظلم و زیادتی کرتے رہے، وہ اگر وہ اپنے منزل کامل پر پہنچنے کے قابل نہیں ہوتے، نہیں رہ جاتے، پھر ان کے لیے پروسیس شروع ہوتا ہے. وہ پھر واپس آتے ہیں، کبھی پانیوں میں سے، کبھی کس سلسلے سے. تو پروردگار عالم نے آپ کو جو سلسلہ بتایا اور سمجھایا ہے، اس کی ترتیب اور ترکیب کو سمجھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہے. اس کے ساتھ آپ کو مطمئن زندگی ملے گی. اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے جیسے رسالت نے اپنی پوری زندگی عمل کر کے آپ کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا ہے. آپ جانتے ہیں تو کیوں رسالت سے محبت ضروری، کیوں ہم کہتے ہیں کہ نجات ان کے بغیر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر دور میں یہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ ان مسلمانوں کے لیے جو کہتے ہیں نا ہم عیسائی ہیں، نہ ہم یہ ہیں، ہم کوئی یہودی ہیں، ہم کوئی عیسائی ہیں، ہم تو مسلمان ہوتے ہیں. ہمارا دوسروں کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کے آیات آغاز کی آیات میں کہ اس پر ایمان لاؤ جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے قبل تمہارے ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا. تو آپ کو پروردگار عالم پابند کر رہے ہیں، آپ کو پروردگار عالم مامور کر رہے ہیں، آپ کو پروردگار عالم سجھا رہے ہیں کہ تو نے عیسیٰ کو بھی ماننا ہے اور تو نے موسیٰ کو بھی ماننا ہے. اور لیکن اس طرح ماننا ہے جیسے خدا بتا رہا ہے کہ وہ میرا نہ بیٹا ہے، نہ وہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا، نہ کسی نے مجھے جنا ہے. اب اس پیرائے میں اپنے نبی کو اسی محبت اور اسی عظمت اور اسی پیار کے ساتھ آپ اپنے آپ کو آگے بڑھیں اور جانیں اور ان کا احترام کریں. تو وہ لوگوں نے اس وقت کیا جب وہ موجود تھے. آج بھی آپ پر چونکہ وہ ہم سے پردہ کر چکے، رخصت ہو گئے، تو آپ پر یہ آج واجب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی محبت اور عقیدت سے آپ نے لینا، ماننا، سمجھنا اور اپنی عاقبت کو سنواریں گے. یقین کیجئے اگر آپ نے جناب عیسیٰ کو پر ایمان نہیں لایا تو آپ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اگر آپ نے کبھی بھی آپ جناب موسیٰ پہ ایمان نہیں لائے تو آپ کو کبھی بھی جنت نہیں مل سکتی. اسی طرح ہر نبی کا اپنے اپنے دور کے جو نبی ہیں ان کو ماننا ہم پر اور آپ پر واجب ہے.
یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس تو ہمارے پاس تو رسول پاک ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم کو عیسائی ہیں۔ بے شک ہے، پہلے ہم یہودی ہیں، پھر ہم عیسائی ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں، کیونکہ یہودا نے ٹیسٹامنٹ نکالی اور لوگ ان کے پیچھے آئے اور انہوں نے خدا کے پیغام کو، جو لوہے پہاڑ میں چلی گئی تھی وہ نکالی انہوں نے، تو خدا کے پیغام کو فالو کیا ہے انہوں نے۔ یہودا نے جب یہ نکالی ہے تختیاں پہاڑ میں سے تو لوگوں نے ان کو فالو کیا، تو پروردگار عالم کا وہ احکامات الہی تھے، پیغام تھا خدا کا، وہ نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا تھا اور نہ ہی یہودا نے اس کی جو لوہے نکالی انہوں نے کچھ اس کی ترتیب کی تھی، بلکہ وہ پروردگار عالم کی بات تھی۔ جناب داؤد سے محبت اس لیے کہ خدا کی کتاب ان پر نازل ہوئی، جناب موسیٰ سے محبت اس لیے کہ خدا کی کتاب نازل ہوئی اور ان احکامات الہی کچھ ترتیب سے کہانیاں پڑھا کریں اور غور کیا کریں، اور اس کو پڑھیں اس طرح نہیں آپ کہ اچھا یہ تو اس نبی کی بات ہے، میرا تو اس نبی سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے نبی تو محمد مصطفیٰ ہے، میرے نبی آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک سبھی نبی میرے نبی ہیں، ہر ایک سے محبت ہم پر واجب ہے، ہمیں ہر ایک کی عقیدت اور احترام اور ان کی بات جو پروردگار عالم نے ان کو دے کر بھیجی ہے، یقین کیجئے کہ وہ باتیں جو وہ لے کر آئے ہیں وہ خدا بزرگ کو برتر کی ہے، وہ بھی ماننا اسی طرح ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے جو آپ کی گوش گزار کرنے جا رہی ہوں کہ یہ رکھیے احساس میں بات کہ وہ کوئی بھی باتیں اور نہیں تھی، یہاں بھی اور نہیں ہے، وہاں بھی سچائی، جھوٹ سے نفرت، بیماروں کی عیادت، غریبوں کی مدد، بیچاروں کی چارہ گری، اور کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرنا۔ انسان ایک ورت ہے، ایک قیمت ہے، ایک پروردگار عالم کی صفات کا ایک ملبوس ہے، اور جس کے اندر وہ شخص ہے، اندر ذات کردگار کا نور ہے، تو اس کو آپ نے اسی طرح لینا ہے۔ آپ کے بچے چاہے جتنے بھی برے ہوں، اگر کوئی کسی کو ڈانٹ دیتا ہے تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، کس کو اچھا لگتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی ڈانٹے؟ میری خلقت ہے، اس کی تخلیق سے وجود میں آیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اپنے بچے کا جو وقتی ایک دنیا کے سلسلے آپ کو ملے ہیں، ان میں تو آپ کو اپنے بچے کی بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور ذرا کچھ کہہ دے تو آپ اس کی جان لینے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ خالق جس نے اپنی پوری کائنات بنائی ہے، اس کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اور وہ دوسری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہی میرا اور آپ کا خدا اپنے وجود کے اوصاف سے اس کے درون ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھ میں دیکھیے، آپ کو آنکھ سے، آپ کے پاس اگر وہ بصیرت ہے، وہ نگاہ ہے جو خدا کی ہے، تو آپ کو اس آنکھ میں کتنے جہان نظر آ جاتے ہیں، آپ کو کمیونیکیٹ ہوگا۔ میں اپنی بات اکیلے کی نہیں کر رہی، میں کبھی کھڑے ہوئے کسی کے سامنے تو دیکھ کے تو میں کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو بے اختیار کہنا پڑ جاتا ہے کہ اوہ آپ تو بالکل ہی پریشانی کے عالم میں ہیں، یا بے خبری میں ہیں، یا ماشاءاللہ آپ نے تو اپنی روح کے ساتھ ربط رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی میری یا اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو چلو جی ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں اسی سلسلے کے لیے، اور ہم عبادات میں اور محبت اور کبریا میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بس ہمارا ہی کہا وہ ہمیں ہی نظر آ سکتا ہے۔ ہر ذی روح کے پاس وہ ویژن ہے۔ میرے پیارو، جاگو، اٹھو، اپنے خدا کے احکامات کو سنو، اپنی ترتیب کو بہتر کرو۔ آپ کے پاس بھی وہ آنکھ ہے، اس کے نور کی روشنی کو تنومند کیجئے، اس کو زیادہ سٹرونگ کیجئے تاکہ وہ اگلا اپنے ساتھ کے حصے کے دوسرے نور کو پہچان سکے، جان سکے، وہ کس پروسیس سے گزر رہا ہے یہ اس کو معلوم ہو سکے۔ پروردگار عالم نے ہر ذی روح کو اپنے کمال سے مزین کر کے بھیجا ہے۔ ہر انسان کمال پروردگار عالم کا اظہار ہے، اور اب آپ کو بشریت کے لباس دے کر جو اس نے اپنی ذات کو وجود دیا ہے، ایک مینیفیسٹ کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بلندی سے جب انرجی نیچے کی طرف آتی ہے
تو وہ ہلکی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ کسی وجود میں آ جایا کرتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ہو، آپ کو یاد ہو. تو پروردگار عالم نے آپ کو بشریت کے لباس میں جو آپ کی ذات میں ایک نور رکھا ہے. لوگ یہاں پہ رسالت کی شان کو نہیں سمجھتے ہیں، ان سے الجھتے رہتے ہیں لوگوں سے. کوئی کہہ رہا بشر تھا، کوئی کہہ رہا رسول تھا. ارے بشریت کا لباس دیا گیا ہے، اس میں آپ کتنے مرج ہوئے ہیں یہ آپ کے اعمال پہ کا دار و مدار ہے. اس پر آپ نے اس اپنے وجود کو اس اپنے ملبوس کے ساتھ کتنا پاکیزہ اور طاہر رکھا، کتنا روح کی انرجی کے مقام تک آپ نے وہ ٹرانسفر کیا، کتنی سپورٹ کی. یہ تو آپ کے اعمال پر ہے. لیکن جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انوار عالی کا مرقع ہے کہ جو اپنے پاس ایمان اور نصیحتوں کی دولتیں اور علوم عالمین کو لے کر آتے ہیں اور آ کر بیان فرماتے ہیں کہ آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. تو میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے ایک ایک چیز آپ کو بتائی اور سمجھائی ہے. کیوں ہم تدبر نہیں کر رہے؟ کیوں ہم فکر نہیں کر رہے؟ کیوں ہم سوچ و فکر کی اپنی رجوع کی اس انرجی کو اس طرف منتقل کیوں نہیں کر رہے جس سے ہم نجات یافتہ ہونے جائیں، جس سے ہم نجات پا سکیں؟ نجات کے لیے یہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نجات کیا ہے؟ نجات یہ ہے کہ میں بار بار اس دنیا میں پھر نہ آتا رہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، مجھے پتا ہی نہیں مجھے کیوں خلق کیا گیا، مجھے خبر ہی نہیں کہ میں کیوں پیدا ہوا. لوگ سمجھ بس کھایا پیا، بنایا کھایا پیا رکھ دیا اور چلو اب تھوڑا سا انجوائمنٹ کرتے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر چل سو چل. میرے عزیزوں، زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ آپ کی زندگی کی وہ ضرورت ہے جس سے آپ نے زندگی کو بتانا ہے، گزارنا ہے. اس سارے پروسیس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو مرحلہ ہے، سب سے اہم جو بات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات کی شناخت کرنا، اس کو کھوجنا ہے. ہم لوگ کھوجی ہیں، ہم زمین پہ کھوجی اتارے گئے، ہم کو کھوجنے کے لیے اتارے ہیں. جا دیکھ یونیورس میں، محنت کر، اٹھ دیکھ، اپنی تربیت اور ترتیب کو کامل کر اور چاند ستاروں پہ کمندے ڈال. وہ خود بھی تو سب چیزیں بتا سکتا تھا، دکھا سکتا تھا، لیکن حضرت انسان کو وہ روشنی دیتا جاتا ہے، عقل دیتا جاتا ہے. دیتا میرا خدا ہے، مالک وہ ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں. ہماری زندگیوں کا مالک وہ ہے. اسی لیے آپ کو چاہے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، جب آپ کو پلٹنا ہے تو آپ کو پلٹنا ہے، واپس جانا ہے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے نہ یہاں آئے، نہ ہی آپ کو اپنی مرضی سے جانا ہے. اسی لیے آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چاہے یہاں سے جائیں، اور آپ کو خودکشی بتا دیا گیا کہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے. اب ہر چیز جو کسی کے اختیار میں ہے، ان کی ہے، تو آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ کا یہاں زندگی گزارنا آپ کے اختیار میں جیسے چاہے ہم کریں. ہم دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، کوئی کہتا ہے میری زندگی میری مرضی، کوئی کہتا ہے میری حیات ہے، میں جیسے چاہے اس کو کروں. دوسرے سے آپ نے ادھار نہیں لینی عقل، آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. لیکن اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو منسلک رہنا پڑے گا ان انوار عالی کے ساتھ جو آپ کی روح کو زمین پر بھیج کر ہدایت دے کر اس منزل پر لانا سمجھا رہے ہیں جس سے آپ اپنی نجات پا جاؤ گے. یعنی آپ کو اس کے بعد دوبارہ واپس پلٹ کے نہیں آنا پڑے گا. اور اگر آپ نے آج غور و فکر نہ کیا، آج اپنے خدا کو پہچاننے کی صحیح نہ کی، آج اپنے اس مقام کو نہ اپروچ کیا، تو یاد رکھیے کہ آپ کو بار بار جب تک آپ نہیں جان لیتے آپ کو بار بار آنا پڑے گا، جیسا کہ سورہ واقعہ میں بیان فرماتا ہے. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم چاہیں تو تمہیں کسی اور عالم میں کسی اور شکل و صورت میں پیدا کرتے. اب بتائیے، آپ کا ہی عالم نہیں ہے اور آپ ہی کی زندگی نہیں ہے، ہم آپ کو کسی اور عالم میں کسی اور شکل و صورت میں پیدا کر دیں اور تمہاری جگہ ہم اور لوگ لے آئیں. یعنی کہ وہ بھی ہے کہ آپ کی جگہ دوسرے لوگ بھی لائے جا سکتے ہیں. اب جب دوسرے لوگ لائے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی کوئی اسٹیشن دیا جائے گا،
آپ کو رکنا ہوگا. یہی بار بار پوچھتے ہیں لوگ کہ مر گئے تو فوری چلے جائیں گے جنت میں یا دوزخ میں یا کیا ہوگا. کیوں لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا، وہ تو جنت میں چلا گیا، وہ تو آسمانوں میں چلا گیا. تو یہ ہماری ڈھارسیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو بھی دیتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے بھی. للہ فکر و شعور سے بشریت اور روحانیت کے سلسلے کو سمجھیے. آپ اپنی ذات کو اس مقام میں عالی تک لے کر جانا ہے آپ کو جہاں پر بشریت کے چھٹ جانے کے بعد روحانیت کا سفر شروع ہو کے اپنے مرکز میں واپس جاتا ہے. آپ مرکز سے بچھڑے ہوئے ہیں، آپ مرکز سے علیحدہ ہوئے ہیں. آپ کو مرکز سے علیحدہ کر کے بھیجا گیا. اذا نفخت من روحی، یعنی میں نے اپنے وہ ذرے کو ڈالا ہے روح میں. اتنا مختصر سا وہ سلسلہ ہے جو کیوں، اس لیے وہ کیوں اتنا کم ڈالا ہے کیونکہ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں ہم اسی سے مستفیض ہو سکتے ہیں. ہم وہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن ہم نے تو اب یہ دیکھیے ہمیں خدا نے ایک جو ٹائم دیا اس میں ہمیں اس کے ساتھ جڑنا ہے، پہچاننا ہے. لیکن ہم اس چھوٹے سے عرصے میں بھی نہ تو اپنا آپ کو سمجھ رہے ہیں، نہ پا رہے ہیں، نہ اپنے اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں پہ پروردگار عالم نے ہم کو پہچانا. جہاں تھا آپ کے لیے دنیا نہیں بنی ہے کہ میں نے کہا تھا اللہ میں بنا دے. اللہ نے کہا میں نے بنائی ہے اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں. تو میں نے اپنی صفات کو ہر ایک کا روپ دیا. اس لیے کوئی تنکا بھی دیکھو تو اس پر بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی یہ بیکار ہے، یہ تو بیکار ہے، اس کو تو ہونا نہیں چاہیے تھا. تنکا بھی بیکار نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ بھی ایک پورے سسٹم آف یونیورس میں، سسٹم آف ارتھ میں نہیں، سسٹم آف یونیورس میں اپنا مقام، اپنی انرجی کا حصہ رکھتا ہے. اس کے بغیر یہ کائنات ایکسسٹ نہیں ہو سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے چھوٹے چھوٹے تاروں کے وہ جو سلسلے ہم لگا دیتے ہیں نا. آپ ٹی وی کو کھولیں، ریڈیو کو کھولیں تو آپ کو ایک تختے کے اوپر ہزار سلسلے نظر آئیں گے جن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کیبل کے ٹانکے لگے ہوتے ہیں. اور وہ اس انرجی کو، اس سلسلے کو، بجلی کو، برقیت کو وہاں تک پہنچا کر وہ کمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے آگے جوڑ توڑ کی، تاروں کی جوڑ توڑ کے ساتھ وہ سلسلہ بنایا گیا ہے کہ جس سے آپ گھر بیٹھے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، ریڈیو کو بھی سن رہے ہیں. تو پروردگار عالم کی حکمتوں کو بشریت کے لباس میں سے آپ نے پہچاننا ہے. اور جب آپ اس مقام عالی پر پہنچ جائیں گے تو آپ کی ذات کے اندر سے کائنات کھلنی شروع ہو جاتی ہے، کائناتیں کھلتی ہیں اور آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کیا سلسلہ آ رہا ہے. تو پروردگار عالم نے آپ کو پورے سسٹم میں فکس کیا ہے. آپ سسٹم میں فکس ہیں، اسی لیے آپ کو سسٹم کی ذمہ داریاں عطا کی گئی ہیں. اگر آپ سسٹم میں فکس نہ ہو تو آپ کو ذمہ داریاں نہیں دی جاتی، آپ کو دی گئی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے کھانے کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا کھانا کیسے رکھنا ہے. آپ نے اپنے پانی پینا، صحت، تندرستی، ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ وہ دوسرے افراد جو آپ کے ساتھ اس دنیا میں رہ رہے ہیں ان کے علاوہ آپ کی زندگی مکمل نہیں ہے، کیونکہ خدا صرف ایک صفت کا حامل نہیں ہے. پروردگار عالم کی انگنت صفات ہیں، اور وہ انگنت صفات اس نے کس طرح پھیلا رکھی ہیں، کیسے کیسے پھیلا رکھی ہیں، اور کب کب کتنا کتنا آپ کو وجدان دے کر اس سے جب آپ نے کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا تو پھر اب بار بار آپ آتے رہو گے. میں تم کو پھر سے پھر پیدا کروں گا اور نئے جان میں جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو. تو للہ آئیے اپنے مشن کو آج ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. اپنے مشن کی تکمیل کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور ہر انسان کو وہ ایسا ہے، وہ نہیں کر رہا تو میں کیا کروں. ہمیں اتنا پتا ہے میں نے اس کو گالی دے لینی ہے، میں نے اس کو برا کہہ لینا ہے. ہمیں یہ پتا ہی نہیں کہ وہ بھی میری اپنی ہی ذات کا ایک عکس ہے. وہ میرے مرکز سے آیا ہوا ہے، کہیں سے کوئی نہیں. ہر اپنے آپ آتا، ہر شخص واپس اپنے مرکز میں لوٹ کر جانے والا ہے. یہ تو سبھی مانتے ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں پہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے. لیکن اس لوٹ کر جانے کے لیے آپ کے لیے جو سلسلے بنائے گئے ہیں، آپ کو جو طریقے سکھائے گئے ہیں، آپ کو جو راستہ بتایا گیا ہے، للہ عقل بنیے، للہ تحقیق کیجئے، للہ عقل سے چلیے. لوگوں کے کہنے پہ الٹے سیدھے راستے مت اختیار کیجئے. ہر بات جو آپ سنیں اس کو دیکھیے کہ دلیل کتاب کبریا کیا کہہ رہی ہے.
ہے آپ کے پاس؟ اگر کتاب کبریا کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر ریسرچ کیجیے، اس پر زندگی میں آگے بڑھیے۔ میرا دل گھبرا جاتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ٹوپیاں پہنے ہوئے بچے یا سر پہ چادریں لیے ہوئے بچیاں ہیں اور کتابیں پڑھ رہی ہیں اور قرآن کی آیات پڑھ رہی ہیں اور بس روایتیں اور احادیث پڑھ رہی ہیں، اور لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس سارے کھیل کا، اس سارے ڈرامے میری زندگی کا جو ہر ایک زندگی ایک سلسلہ ہے، ایک ڈرامہ، ایک نیا، تو میرے اس سلسلے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور میرا دل گھبراتا ہے دیکھ کے، مجھے یوں لگتا ہے کہ تاریک کمروں میں بند کتنی مخلوقات ہیں جو اس وقت میں پریشان حال اور الجھے ہوئے، اور ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہم کیا کریں۔ تو پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سمجھ بوجھ آپ کی زندگی کا لایا عمل ہے۔ جب تک آپ عقل سے نہیں سوچیں گے، میں کئی دفعہ کئی چینلوں سے یہ پیغام اپن صاحبان جو ہے اختیار ان تک پہنچا چکی ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ترجمے کے ساتھ جو قرآن ہے اس کے لیے پہلے آپ کو خود بھی وہ اچھے اسکالر لوگ چاہیے ہوں گے جو خود بھی سمجھتے ہوں، جن کو خود خبر نہیں ان سے پوچھ لیا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کے بارے میں سوچنے کی ہمیں اجازت نہیں، اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کی اجازت نہیں، یہ بات چھوڑ دو، اس پہ توجہ دینے کی، غور کرنے کی، اس پر ہم نے جو بھی ہے ایسے ہی مانو، خدا پہ غور نہیں کرو، خدا پہ غور کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، خدا نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم اس کو سوچو، وہ سوچو سمجھو سے بات۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ہار ہے۔ لوگ ذرے ذرے سے ڈھونڈتے ہیں اور اپنی زندگی کا لایا عمل اکارڈنگ ٹو دیٹ تھاٹس، وہ جو الفاظ یا سوچیں تھیں ہیں ان کے مطابق یہ گورے، میرا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، میں ان لوگوں کو اتنی اچھی طرح جانتی ہوں، اور یقین کیجئے کہ یہ لوگ ہمارے مسلمانوں سے بہت قدرے خدا کے قریب ہیں، ذرا بات ہو تو ان کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں منہ اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تعلیم کا فقدان ہے، ہمارے پاس فکر و شعور کی اجازت سلب کر لی گئی، سلب۔ تو اپنے یہ صاحبان ممبر، میں کسی کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہی، میں آپ لوگوں کی زندگی اور نجات کی بات کر رہی ہوں، اپنی نجات کو حاصل کیجئے، وہ نہیں کہ جنہیں خود کچھ پتا نہیں، کسی نے سفارش سے کہیں گلی محلے میں کوئی مولوی صاحب بٹھا دیا یا آ گئے، جو خود بھی ادراک نہیں رکھتے ہیں، وہ آپ کو ادراک عالی تک پہنچانے کے کیسے سبب بن سکتے ہیں؟ اپنے خدا کی ذات کو اس طرح سمجھنا پڑے گا آپ کو، جس طرح میرا خدا آپ کو سمجھا رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے بندے چلا اپنے رب کی طرف، کہ تو رب سے راضی تو میں تجھ سے راضی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیکھے تو صحیح کہ آپ کا رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ وہ کوئی دنیا کا مادی، دنیا کا وہ انسان نہیں ہے کہ جو کہے مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ شاباش کہے، مجھے یہ قدر کرے، میری یہ عزت کرے، اسے پرواہ نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو نہیں مانے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ برائیاں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان کو ہوتا کچھ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں کرے گا کسی کے ساتھ اس طرح؟ البتہ جس نے اپنی انرجی کو اتنا برباد کر لیا ہے، بھسم کر چکا ہے، وہ اپنے اسی انرجی کی اس جو بھگت ہے نا، بھبک ہو جاتا ہے ایک دم سے کسی چیز کا، شعلہ بھی ایک دم سے بھڑکتا ہے، اور کئی سلسلے ایسے ہم نے دیکھے، جلایا کچھ جل کچھ رہا ہے، کچھ اور اس کی ریئیکشن ہے۔ تو یہ جو بڑھنا بگڑنا ان چیزوں کا یہ سارا سلسلہ لے کر آپ کو اس لیے آگے بڑھنا ہے تاکہ آپ حقیقت کی دنیا کو پا سکیں، اپنے خدا کے مدعا کو پا سکیں، اپنی زندگی کی اس حسین سفر میں للہ میری بات مانیے میرے پیاروں، میں یہ تحقیقات کے منظروں سے گزری ہوں، صرف کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا پڑھا ہے، یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اتنا پڑھا ہے، انہوں نے اتنی ڈگریاں لی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس وہ میٹر بھی ہے جس کے لیے ڈگریاں لی گئی، وہ میٹر بھی ہے کہ جو اپنا اتنا بڑا ٹائٹل لے کے آئے کہ میں اتنا بڑا عالم دین یا مولوی یا وٹ ایور جو بھی آپ پکاریں میں ہوں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے پاس وہ ابیلٹی تھی، وہ ابیلٹی ہے تاکہ وہ دوسروں کو تعمیر کر سکے۔ ہماری تعمیر، ہماری تربیت، سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو پنجابی ماحول میں
وہ اپنے آپ کو چودراہٹ کی بیماری پڑی ہوئی ہے کہ میں چودھری ہوں، اب ہر ایک کا کام ہے میری تکریم کرنا، میرے پاؤں چھونا، میرے ہاتھ چومنا اور میرے گھر کے بچوں کو اپنا سردار مان لینا. تو یہ کثافت نفس وہ امارہ ہے، اور اس سے آپ نے اپنی جان چھڑانی ہے. جب تک آپ نفس امارہ کے پیچھے بھاگتے رہے آپ کبھی بھی نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچ سکتے. نفس مطمئنہ وہ عالم ہے، وہ سلسلہ ہے جو آپ کو اس دنیا میں طمانینت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. روحانیت نہیں ہے تو بشریت نہیں ہے، اور بشریت کے لیے، بشریت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پھر آپ کو روحانیت کا سہارا لینا پڑے گا اور روح کی طاقت کو دیکھنا پڑے گا. للہ جان جائیے، سمجھ جائیے آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. ہم لڑائیاں جھگڑے، ایک دوسرے کو برا بھلا اور اپنی واہ واہ کے لیے، یہ اس قدر بڑی بیماری ہے کہ حسد نے لوگوں کو فنا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بس میرا نام ہو، میری تعریف ہو، مجھے بڑا سمجھا جائے، اور باقی سب جو ہے وہ نیچے ہیں یا بیکار ہیں یا ان کے پاس علم کا وہ معیار نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم ہر ایک کو تربیت دیتے ہیں، ہر ایک کو سکھاتے ہیں. ہر بچہ بھی جب آتا ہے وہ بھی آنکھیں بند کرے تو بند کی آنکھوں سے مسکرا دیتا ہے اور کبھی رو دیتا ہے. وہ کس کس عالم میں جاتا ہے، کس کس بشریت کے لبادے میں، وہ روحانیت کے کس کس عالم میں جاتا ہے، کس کس مخلوق کو دیکھنے کا اہل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی معصیت یعنی گناہوں میں لپٹا ہوا نہیں ہے. اس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے. تو پروردگار عالم نے یہی بتایا اور سمجھایا ہے کہ اپنے آپ کو جانو، پہچانو، اپنی ذات سے خدا کو دیکھو، اور اس عالم کو جس کو دیکھ کے بچہ مسکراتا ہے، اس عالم کی تگ و دو کر کے اپنے خدا کی اصل تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرو. میرے پیارو، جب آپ دنیا کے کام کر لیتے ہیں، کام بھی کر لیتے ہیں، گھر بھی چلا لیتے ہیں، کھانے بھی کھا لیتے ہیں، گھوم پھر بھی لیتے ہیں، اور جتنی آپ کی زندگی میں انجوائمنٹ ہے جب وہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد بھی جب آپ سونے جایا کریں تو لیلا ضرور سوچا کیجیے کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں کر آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کب تک رہنا ہے، اور مجھے کب واپس اپنے مرکز میں واپس چلے جانا ہے. تو پاک پروردگار عالم نے اتنی خوبصورت زندگی آپ کو عطا کی ہے، اور خدا کا شکر ادا کیجئے. شکریہ اسی صورت میں ادا ہوگا جب آپ اس کے ساتھ اپنی روح کی طاقت کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے. آپ کا تمسک آپ کا اپنا زندگی کا وہ سرمایہ ہے جس سے آپ کو نجات مل جائے گی، جس سے آپ کو دوسری جگہ جانا ہی نہیں پڑے گا. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو شعور کی اس منزل پر لے جائے جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ پروردگار عالم میں تو گمراہ تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس خوبصورت راستے کی خبر ہی نہیں تھی جو تو نے مجھے بتایا. اللہ آپ کو نوازنے جا رہا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی قیمتی دولتیں دی، اپنی کتابیں گاہے وقت بر وقت جب بھی ضرورت پڑی اس نے آپ تک پہنچایا. تو للہ اس کو سمجھیے، اس کے ساتھ اپنی زندگی کا پورا منظر تصور کیجئے، اور اس کے بعد اپنے منزل تک جائیے. اپنے خدا کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے بشریت کے لبادے میں جو روح ہے، جو آپ کی طاقت ہے، روحانیت اصل در اصل وہ زندگی ہے. روحانیت ہی اصل زندگی ہے، روحانیت ہی آپ کی نجات ہے، روحانیت ہی آپ کی ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے. روحانیت ہے تو آپ ہیں، اگر آپ کے پاس روحانیت نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ آپ چلتے پھرتے لاشیں ہیں، مردار ہیں. آپ کی زندگی کا کوئی مطلب و مقصد نہیں ہے، آپ نے ضائع کیا وقت، اور پھر کیا ہوگا، بار بار آپ کو آنا پڑے گا اور بار بار آ کے پھر اسی طرح ڈھونڈنا پڑے گا اپنا ٹھکانہ. پروردگار عالم نے آپ کو اسی لیے سمجھایا ہے کہ آج سمجھ جا اور بار بار آنے سے بچ جا، اور وہ ٹھکانہ آج جان لے، آج سمجھ لے کہ میں اپنے خدائے بزرگ و برتر کی اس دی ہوئی خوبصورت زندگی کو اس طرح گزاروں جیسے میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے، نہ کہ اپنی ذات سے کچھ اختراع کرنا ہے، اور نہ کسی اور نے فلاں فلاں کہہ گئے اور فلاں کہہ گئے. یہ بالکل اس سے آپ کو برعکس لے کر جائے گا. جو مدعا ہے پروردگار کا بشریت کے لبادے میں روحانیت کی ایکنالجمنٹ، جو آپ کو روحانیت دے گا، جو روحانیت آپ کو سکھاتا ہے
جس سے آپ کو روحانیت کی اس منزل سے منزل کمال تک اپنے خدا کی ذات میں کے ساتھ تک اس کے روبرو روز محشر ہونا ہے۔ یا رب ذوالجلال، میں آ گیا، تو میرا مالک، میں تیرا بندہ، مجھ سے جو خطائی ہوئی مجھے معاف فرمانا، اور پروردگار عالم میری توفیق کو سلب نہ کرنا۔ یہ دعا خاص مانگا کیجیے کہ میرے اللہ میری توفیق کے ہدایت کو سلب نہ کیجیے، کیونکہ یا رب العزت تیری ہدایت سے، تیرے دیے ہوئے اذن سے میں جب کائنات کے ان رازوں کو کسی حد تک سمجھنے کے قابل ہوتی ہوں، تو میں اس وقت تیری عنایتیں مجھ پر برستی ہیں، اور یہ ہر ایک پر برستی ہیں، یہ ہر ایک کو انعامات نصیب ہوتے ہیں، یہ ہر ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے، آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فکر دی ہے، کمال دیا ہے، ہدایت دی ہے۔ تو آئیے کہ آج ہم عہد کریں کہ پاک پروردگار عالم، ہم جب تک زندہ ہیں تیری توفیق کے متلاشی ہیں، ہمیں مطلوب ہے تو ہمیں اپنی عزت و عظمت کے صدقے اپنی پناہوں میں رکھ، اور پھر ہمارے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو نہیں جانتے، جنہیں نہیں پتا، یا جو ابھی کسی تلاش میں ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی روشنی عطا فرما، ان کو بھی راستہ دکھا، ان کی بھی کامیابیوں کامرانیاں ان کا مقدر فرما دے۔ یا رب العزت، ہم اس قابل نہیں ہے کہ تیری بندگی کر سکیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت اس طرح کر سکیں جیسے کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہم ناقص العقل ہیں، ہم ناقص الفکر ہیں، ہمارے پاس وہ علم کی شعاع ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں کسی بڑے مقام پر لے جائے۔ اگر وہ لے جائے گی تو تیری ذات کا تمسک جڑے ہوئے تجھ سے حاصل کریں گے سب کچھ، اور اپنے پروردگار عالم تیرے حضور میں سرخرو ہو کر اپنے آپ کو نجات کی راستے پر چلائیں گے، نجات دہندہ بنیں گے۔ یا رب العزت، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العزت، ہمیں ہر شر سے بچا۔ یا رب العزت، شر کائنات میں ہر طرف پھیل چکا ہے، یا اللہ اس نجاست سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ تجھے واسطہ پروردگار عالم اپنی ہی کمال کا، اپنی ہی عزتوں عظمتوں کا، ہماری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایام فاطمیہ ہے، لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ان کے حسوہ حسنہ پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ جس طرح شہزادی نور کبریا سے کائنات میں اپنے نور کے ساتھ روشنیاں بکھیر کر اپنی قوت انرجی کو یہاں دے کر، اللہ فاطر السماوات والارض، یعنی اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور جناب فاطر، اسی فاطر سے جناب سہرا کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے، جس سے کہ ہم نے اپنی اس شہزادی سے فیض اٹھائے ہیں اور آگے بھی اٹھاتے رہیں گے۔ یا رب العزت، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمانا، ہمیں اپنے دربار سے ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے ہفتے میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی ہوست طاہرہ ربا کو اجازت دیجیے۔ بہت ساری دعائیں، بہت سارے سلام، خدا حافظ۔